جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آج 11 اگست ہمارے لیے ایک وہ دن ہے جہاں پہ ہمارے قائد اعظم جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی عبادتگاہ میں کوئی بھی ہو وہ جا سکتا ہے. کیونکہ میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی، میرے ساتھ سٹی پریزیڈنٹ کھڑی ہیں شازیہ درانی صاحبہ، میرے ساتھ انفارمیشن سیکرٹری کھڑی ہیں نبیلہ چودھری صاحبہ. آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گرمی ہے اور ہم جائیں اور بس ایسے ایک دو جھوٹے باتیں کر کے واپس آ گئے نہیں. میری ایک بات ذہن پہ رکھیں کہ جی میں اگر یہاں پہ آئی ہوں چرچ میں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ایک عبادتگاہ ہے. جب اس عبادتگاہ میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری مسجد ہے، ہماری حکومت نہیں روک سکتی، انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے. اچھا، انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کسی کو بھی کہ کوئی کسی کی عبادتگاہ پہ حملہ کرے یا اس میں قبضہ کرے یا قبضہ کرنے کی کوشش کرے، کہ ہرگز نہیں. ایک ہی آواز پہ میں نے کہہ دی ہے، میں پرومس کرتی ہوں ایک ہی آواز پہ بیک کروں. یہ کس نے کہا ہے کہ یہ 33 کنال زمین، یہ 33 کنال زمین ہے اور آج کی نہیں ہے، کم از کم اسے آدھی صدی سے بھی زیادہ گزر چکا ہے. یہاں پہ ہمارے آباء اجداد بھی بتاتے تھے کہ یہاں پہ ایک چرچ ہے اور دیکھنے کا بڑا شوق تھا. میں گئے بغیر آتی رہتی ہوں کیونکہ یہ جو کرسچن ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرسچن ہیں تو یہ بیگانے ہیں، نہیں. میں اپنے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کو بڑی عقیدت اور احترام سے میری استدعا ہوگی، اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب سے اور وزیر اعلیٰ محترمہ جناب مریم نواز صاحبہ سے، ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے اعلیٰ افسران، ان سے بھی میری یہی استدعا ہے کہ پلیز، ایک تو اس چرچ میں کوئی اے سی نہیں ہے. جب ہمارا ووٹ مانگنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم جھوٹ کر دیں گے، آسمان سے ستارے توڑ کے لا دیں گے، مگر ہم جھوٹے جب باتیں کرتے ہیں تو لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ پاک بھی اس پہ لعنت بھیج رہا ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے. میں نے جب آج ان معصوم بچوں کو دیکھا کہ 11 اگست میں کیا کیا میں نے دیکھا، بہت افسوس سے کہہ رہی ہوں، بہت ہی میں اس کے ساتھ دکھی لفظ میں نکل رہے ہیں اور میری آنکھیں بھی اس ٹائم پرنم ہیں کہ کاش یہ بچے، ان کی حسرتیں کیا یہی دفن ہو جائے گی؟ کیا اس چرچ پہ قبضہ کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. اگر جس دن اس میں قبضہ کیا گیا تو میں اس مافیا کو ڈٹ کے کہتی ہوں کہ جس دن قبضہ کیا گیا تو یہ میرے بازو ہاتھ کڑیوں کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ نہ میں ڈرنے والی ہوں نہ جھکنے والی ہوں، صرف رب کے آگے جھکتی ہوں. کہ کسی کا گھر چڑیا بھی ہوتی ہے نا تو گھونسلہ وہ بناتی ہے، تو میں تو کہتی ہوں اس کا گھونسلہ بھی ہم نہیں توڑتے. اور چرچ پہ آنے کے لیے خدا نہ کچھ خوف خدا کریں، شرم کی بات ہے، بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ڈوب کے مر جائیں. جو کہتے ہیں کہ ہم قبضہ کر لیں گے اور مافیا، بڑے بڑے مافیا کو اٹھا لیا گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب نازل کیا تو ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ایک پرندوں نے گنکر اٹھا کے انہیں تباہ کر دیا، جنہیں بہت بڑا مان تھا کہ ہم ہاتھی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. آپ کبھی پڑھے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورۃ فیل کو آپ کبھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک کی جو لاٹھی ہے بے آواز ہے، ان بچوں کی آنکھ سے ڈرے، ان غریبوں کی آنکھ سے ڈرے. 30 سال جب بل دیکھے ہیں میں نے، جب
میں بات بڑے ہی اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے کرتی ہوں. میں نے کبھی نہیں یہ جھوٹ کے بات کی, نہ ہی میں نے کسی سے ڈر کے بات کی ہے, اور نہ ہی میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ چرچ ہے اور کوئی ہمت کرے کہ کوئی آ کے اس پہ قبضہ کرے. کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ان کی آواز میری آواز ہے, اور ان بچوں کی آواز خاص طور ان کی تعلیمی, اور جتنے بھی ہمارے یہ ہیں انہیں بے نظیر کے پیسے مل رہے ہیں, کسی کو نہیں ملتے. جوان بچے ہیں, کوئی بیوائیں بیٹھی ہیں بیچاری. تو میرا کیمرہ مین ادھر بھی دکھائے گا کہ اس میں بیوائیں بھی بیٹھی ہیں اس چرچ میں, اور جنہیں ایک دو کو تو پیسے مل رہے ہیں. انشاءاللہ میں خود ہی سرٹیفکیٹ کروا کے میں سب سے وعدہ کرتی ہوں کہ ان بچوں کو تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے, کیونکہ لڑکے کے ہم نے کر دیے ہیں 2500, لڑکی کے 2500 اور لڑکے کے 2000, 10,500 فیس, اور دودھ پلانے کے جو ہے ہیلتھ والوں کے وہ 3500 روپیہ. ٹھیک ہو گیا. اور جو تھے اپنا کہتے تھے کہ یہ جو ہے ہمیں احساس پروگرام کے مل رہے ہیں, مگر وہ بھی بے نظیر صاحبہ کے پیسے تھے, یہ بھی بے نظیر کے پیسے تھے. جو کہتے تھے نا کہ عمران خان کے دور میں پیسے ملے ہیں تو وہ عمران خان کہتے ہیں وہ بھی احساس, یعنی کہ ہم نے آپ کا احساس کیا, اور 12,000 روپئے. آپ جتنے بھی یہاں خادم یہاں پہ بیٹھے ہیں, اس کے چرچ کے خادم بیٹھے ہیں, یقین جانو ان کے دل دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا. اور میں اب بھی یہی استدعا کرتی ہوں کہ خدا را ایک کرسچن نہیں, تمام پاکستانیوں کو اتنا ریلیف دیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی پال سکیں, کھا بھی سکیں, اور آپ کو دعائیں بھی دے سکیں. کسی کی آہا سے ڈرو. تو میں یہی کہوں گی کہ ہر غریب کی آہ سے ڈرنا چاہیے. چلو ہم تو بھر لیں گے, مگر وہ غریب بندے جن کے اتنے بل آ رہے ہیں اور ادائیگیاں نہیں ہو رہی, بے روزگاری ہے اور اتنی مہنگائی ہے کہ ان کی چیخیں نکل گئی ہیں, ہر گھر سے رونا آ رہا ہے. اور میں ایک ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے میں گھر گھر جا کے پوچھتی ہوں کہ کیا اپنا بتاؤ تو صحیح, کیسے آپ اسکیم چلا رہے ہیں گھر کی. تو وہ جب بتاتے ہیں تو یقین کرو یا دل خون کے آنسو ہوتے ہیں. اور اب بھی میں جب ان بچوں کو دیکھا ہے کہ کسی کی شلوار نہیں, کسی کی قمیض نہیں, اور پھٹے پرانے کپڑوں میں بیچارے بیٹھے ہیں, تو کیا ان کی داد رسی کے لیے میں حکومت پاکستان کو یہی کہوں گی کہ خدا را ان پہ کرسچن کمیونٹی پہ خاص طور دھیان دیا جائے. ہماری میری باجی ربینا خالد صاحبہ سے یہی التماس ہے کہ پلیز آپ مہربانی کر کے ان بیچاروں کے لیے ایک اسپیشل یہاں پہ وومنس کھڑی ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. اور پینشن بھی نہیں مل رہی جی, جو ادھر کے پینشنر ہیں نا سارے کرسچن کے, ان کو پینشنیں بھی نہیں مل رہی, 6 ماہ سے نہیں مل رہی, 6 ماہ پہلے نہیں ملی, 6 ماہ اب ہو گئے ہیں. اور یہ جو ٹی ایم کہتا ہے کیس کیا ہوگا نا سارے اندر اکٹھے ہو گئے جن کی پینشنیں ہیں, تو وہ پینشن نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے میرے اوپر کیس کیا, میں اتنی پینشن نہیں دوں گا. اب ہمارے گھر کے کیا نام ہے اس کا؟ نام کا نہیں مجھے پتا اپلیکیشن پڑھی ہے آپ کے پاس؟ نہیں. پڑھی ہے. اور یہاں کا جو کلرک تھا اس نے کیس کیا, کافی ہم نے کیس کیا, 6 ماہ پہلے نہیں ملا, 6 ماہ اب ہو گئے ہیں کہ پینشنیں نہیں ملی. یہ سائڈ سامنے چھوٹے چھوٹے ہیں, گھر کے 2 بچے شادی شدہ ہیں, شادیاں لازم ہیں, گزارا تو نہیں ہوتا نا. 2 میری بچیاں پڑھ رہی ہیں, 28,000 پینشن ہے, 6 ماہ سے وہ رکی ہوئی ہے, وہ نہیں مل رہی. ہاں جی, آپ خود بتائیں کہ کیسے گھر کا گزارا ہوتا ہے, کیسے بچے پالے جاتے ہیں. میرے بچے کا داخلہ ہونے والا سال میں میرے بچے کا داخلہ رکا ہوا ہے. تو کیا کروایا, کب سے پہ کروائے تھے؟ الیکشن سے پہلے؟ سال ہو گیا, ابھی تک نہیں. سال ہو گیا. اچھا, میں آپ کو اپنے کارڈ دے کے جاتی ہوں, اس کے بعد میں خود ہی آفس میں موجود ہوتی ہوں, تقریباً 12 بجے سینٹر چیک کرتی ہوں. میں غریب لوگوں کی آواز بن کے تھانوں میں جاتی ہوں, 8 تھانے اس میں انکوائریز میں کرتی ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میرے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ انشاءاللہ دبنگ طریقے سے میں سر انجام دے رہی ہوں, اور حق سچ میں دے رہی ہوں, سچ کی آواز بن کے آگے پیغام دے رہی ہوں. تو میں یہی کہوں گی کہ پلیز
ایک تو مجھے اپنا وہ جو یہاں پہ چل رہا ہے لیٹیگیشن میں کیس آپ کا وہ مجھے دیں. دوسرے نمبر پہ جن کو پینشن نہیں مل رہی وہ مجھے اپنی اپلیکیشن کی کاپی دیں, ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ جتنے منتھ کی پینشن نہیں مل رہی یہ میں نے نیکسٹ منتھ جانا ہے اپنے جناب آصف علی زرداری صاحب کو ملنے, اپنے شہزادہ آنے والا وزیر اعظم بلاول بھٹو انہیں ملنے کے لیے, اور ہماری اپنے ہی بی بی شہید بی بی بے نظیر بھٹو کی شہزادی آصفہ بھٹو صاحبہ انہیں ملنے جانا ہے. باجی ربینہ خالد صاحبہ کو جو ہماری چیئر پرسن ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی, انشاءاللہ میں یہاں سے جاؤں گی اور انہیں میں مل کے اور انشاءاللہ آپ کی آواز بنوں گی آپ کو گھر تک دہلیز تک, کیونکہ ہم نے ایک اور بھی پروگرام کیا ہے کہ جیز کیش سے جو نمبر وہاں دیا جاتا ہے نا سروے کے لیے, تو وہ بھی ہمارا جیز کیش پہ ہماری خواتین ذلیل نہ ہوں, ہماری خواتین کو دہلیز میں ہی ملے, وہ جائیں کسی بھی دکان سے کیش اپنا وہ کروائیں, ایک انگوٹھا لگائیں اور چلو جی پیسے دے کے گھر واپس, کیونکہ ہماری خواتین کی عزت پامال کی جاتی ہے. بہت زیادہ دکھ ہوتے ہیں جب سروے پہ جاتی ہوں یا بچے مر جاتے ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے, ایسے ہی ہے, بچے کوئی پیدا ہو رہی ہوتی ہے کوئی مر جاتی ہے, کافی 3 بچے ڈوب رہے ہیں, سیلابی ریگا بہت سے بڑا آ رہے ہیں, مگر آپ تسلی رکھیں کوئی آپ کو چیس سے نہیں ہلا سکتا, ٹھیک ہے. یہاں میں خاص توجہ دلواؤں گی اپنے ایم ایل ایس کو. کاشی بھی آ گئے ہیں اور کاشی بھی اچھی طرح سے مجھے جانتا ہے کہ یہ میڈم چاہے ہیلتھ میں جائیں یا تھانوں میں جائیں یا کسی لیول میں جائیں تو یہ تو جھوٹی ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ ہر کس بھی وہ کرتی ہیں خیال کرتی ہیں, اور آنے والے وقت میں یہاں پہ جو موجودہ ایم پی ایم ایل ایس ہے انہیں میں لے کے آؤں گی, یہاں پہ اے سی بھی لگا کے دوں گی, اور آپ ایسا کریں جو ایسی جگہ پڑی ہے وہاں پہ سبزیاں اگوا دیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کی ایک تو بحالیاں ہیں, دوسرا کوئی قبضہ نہیں کر سکتا نوش, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی خوبصورتی بھی بڑھ جائے گی, ایک پلاٹ لگا لیں بیچ میں جھولے ہوں, چلو جھولے بھی میں آپ کے ایسے کر دوں گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, تھوڑا آپ بھی ہمارا ساتھ دیں ہم آپ کا ساتھ, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ اپنے صدر مملکت تک یہ پہنچیں گی. آج 11 اگست ہے, تو آپ یہ یوم یکجہتی جس طرح ہم منا رہے ہیں ہر کمیونٹی میں یہ چیز منائی جا رہی ہے کہ متحد ہو کے رہنا ہے, کسی کو کسی کی بات گاہ میں آنے جانے کے لیے نہیں دیتا جا رہا ہے. تو وسلام, انشاءاللہ آپ کو بہت ہی جلدی ملتی ہوں اور خوشخبریاں لے کے آؤں.